بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک روز سعودی عرب سے آیا ہوا ایک شخص میری گاڑی میں اپنا قیمتی بیگ بھول گیا۔ میرے دل میں لالچ آ گیا۔ میں نے پیسوں اور قیمتی سامان سے بھرا بیگ دیکھ کر اپنا نمبر بند کر لیا۔ ایک ماہ بعد میں ایک شادی میں سواری لے کر گیا تو اس لڑکی کی بارات واپس جانے لگی۔ لڑکی کا باپ دلہا کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا اور صدمے کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ جب میری نظر اس شخص پڑی تو میں زمین میں دس گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں۔ آج پورا دن گزر گیا تھا اور کوئی بھی سواری نہیں ملی تھی۔ میں سخت پریشانی میں کھڑا تھا۔ ٹیکسی کا کرایہ بھی دینا تھا اور گھر کے لیے بھی ابھی تک کچھ جمع نہیں کر پایا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت شدید پریشانیوں کا ایک جال سا بنا ہوا تھا۔ کئی سال تک نوکری کے لیے مارا پھرنے کے بعد میں نے ٹیکسی چلانی شروع کی تھی۔ میں شہر میں مختلف جگہوں پر گھومتا پھرتا ایئرپورٹ کی طرف چلا گیا۔ شاید وہاں سے مجھے کوئی لمبی سواری مل جائے اور میرا آج کا خرچ پورا ہو جائے۔ یہاں کھڑے ہوئے بھی مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا اور تقریباً سبھی مسافر جا چکے تھے۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے پلٹنے ہی والا تھا کہ مجھے ایک شخص نے پکارا، بھائی صاحب رکیں۔ میں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص جو شاید سعودی عرب سے واپس آیا تھا، بہت سارا سامان لے کر تیزی سے میری طرف چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں فوراً امید پیدا ہوئی، میرا آج کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں تیزی سے اس کی طرف لپکا کہ کہیں مجھ سے پہلے کوئی اور ٹیکسی ڈرائیور اسے نہ لے اڑے۔ اس شخص کی بتائی ہوئی جگہ کافی دور تھی۔ وہ کسی گاؤں کا رہائشی تھا اور بیٹی کی شادی کے لیے پاکستان لوٹا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر سعودی عرب سے پاکستان لوٹا تھا۔ گھر والوں کا کہنا تھا وہ صرف پیسوں کا انتظام کر دے اور شادی وہ لوگ خود کر لیں گے، لیکن باپ بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے ان سب کی مخالفت کے باوجود پاکستان چلا آیا تھا اور اسی وجہ سے اس کے گھر سے کوئی اسے لینے نہیں پہنچا تھا۔ وہ کافی دیر ایئرپورٹ پر انتظار کرنے کے بعد تھک ہار کر باہر نکلا تھا۔ تقریباً سبھی ٹیکسی ڈرائیور واپس جا چکے تھے۔ اکا دکا ٹیکسی ڈرائیور ادھر کھڑے تھے، اس لیے اس نے مجھ پر نظر پڑتے ہی مجھے فوراً پکار لیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اس روز مجھے اس بات پر فوراً یقین آ گیا تھا کہ اس شخص کا نام حارث تھا اور وہ بہت زیادہ اچھے اخلاق کا انسان تھا۔ جلد ہی بات چیت کرتے کرتے اس نے اپنے بارے میں تقریباً سبھی باتیں مجھے بتا ڈالی تھی اور پھر میں بھی حالات کا مارا تھا، اس لیے میں نے بھی اسے اپنے بارے میں ساری تفصیلات بتا دی۔ والد کے انتقال کے بعد بہنوں کی شادیاں کرتے کرتے مالی طور پر ان حالات میں پہنچ گیا تھا کہ سب کچھ بیچ کر میں کرائے کی ٹیکسی چلانے پر مجبور تھا۔ اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا اور زور دے کر کہا کہ اگر میں سعودی عرب میں کام کرنا چاہتا ہوں تو اس سے رابطہ کرو، وہ میرے لیے کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی جاب جلد ڈھونڈ دے گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر کافی حوصلہ سا محسوس ہونے لگا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہم اس کے گاؤں پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 3 بجے رہتے۔ اس نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں چائے پانی پی کر وہاں سے رخصت ہوں اور یا پھر صبح واپس چلا جاؤں، لیکن میں نے اس سے کہا کہ یہ میری روزی کا وقت ہے، میں گھر واپس جانے کی بجائے ابھی 1 اور 2 سواریاں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، اور یوں اس سے اجازت لے کر گاؤں سے نکل آیا۔ اس نے مجھے اپنا نمبر بھی دیا تھا۔ میں گاؤں سے کافی دور پہنچا تو اچانک میری نظر پچھلی سیٹ پر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا اس کا پرس تو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہی رہ گیا تھا۔ اصولاً تو مجھے فوراً واپس اس کے گاؤں جا کر اسے پرس لوٹانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت مجھ پر شیطان حاوی ہوا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر پچھلی سیٹ سے پرس اٹھایا اور جیسے ہی اسے کھول کر دیکھا اس میں بھاری مالیت کی رقم تھی۔ میرے ہاتھ ایک دم سے کانپنے لگے تھے اور میں دل ہی دل میں یہ حساب و کتاب لگانے لگ گیا کہ اگر یہ رقم میں اپنے استعمال میں لاؤں تو میرے تقریباً تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔
ایک طرف میرے دل کی یہ حالت تھی کہ میں بار بار سوچ رہا تھا کہ اس نیک انسان کو فون کر کے بتا دوں کہ اس کا پرس میرے پاس ہے، لیکن لالچ کی وجہ سے میں نے ایسا نہیں کیا اور میں نے اپنی جیب میں موجود اپنا موبائل فون بھی بند کر ڈالا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کی حرکت کی تھی، اس لیے خوف اور شرمندگی کی وجہ سے میرے ماتھے پر بار بار پسینہ ابھر رہا تھا۔ میں سیدھا گھر پہنچا۔ میری امی ابھی بھی میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ امی نے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھا، کیونکہ صبح مکان کا کرایہ دینا تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی اور وہ کھانا گرم کرنے چل دی۔ میرے ابا کپڑے کی دکان چلاتا تھا، اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں کی ساری ذمہ داری نبھاتے ہوئے زندگی گزر رہی تھی۔ اچانک ہماری مالی حالات خراب ہوئے تو چاچا اور پھپھو لوگوں نے اپنی نظریں بدل لی۔ میرے 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑا تھا۔ میں نے اس وقت بھی کوشش کی کہ کوئی چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈ کر ابو کا ہاتھ بٹا سکوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ قرض خواہوں نے ابو کو اتنا پریشان کیا کہ وہ دل کے مریض بن گئے۔ اس موقع پر ان کے بہن بھائیوں نے آبائی مکان بیچنے کے لیے ایک دوسرے سے صلاح کی اور سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انہوں نے ہم پر کسی قسم کا رحم نہیں کھایا۔ جیسے ہی گھر بکا، جو حصہ ہمیں ملا اسے ہمیں مارکیٹ میں قرض خواہوں کو دینا پڑا اور یوں ہم بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ ان حالات کو دیکھ کر ایک روز ابو کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہم سب کو چھوڑ کر ایک دم دنیا سے چلے گئے۔ ہم اس وقت کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہائش رکھتے تھے۔ میرے لیے وقت اتنا مشکل تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں کو سنبھالنا کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہا۔ وہ بہنیں جو ابو کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی، ایک دم سے یتیمی کا صدمہ اٹھا کر بالکل گمسم ہو گئی، اور امی جنہوں نے ہمیشہ اپنے سسرالیوں کی خدمت کی تھی، وہ ان کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئی۔ اچھے وقتوں میں امی کے پاس سونے کی کافی زیورات تھے اور امی نے اپنے بچت سے 2 پلاٹ لے کر بھی ایک طرف رکھے ہوئے تھے۔ مجھے میرے ماموں نے مشورہ دیا کہ گھر کے حالات جس طرح سے بگڑ رہے ہیں، مجھے جلد از جلد اپنے بہنوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ امی کو بھی یہ بات دل میں لگی، تو میں نے اللہ کا نام لے کر امی کے پلاٹ بیچے اور تینوں بہنوں کا مناسب جگہ پر رشتہ کر کے ان کی شادیاں کر دیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے بہنوئی لالچی فطرت کے نہیں نکلے، اور اب کرائے پر یہ ٹیکسی چلا کر اپنا اور امی کا خرچ پورا کر رہا تھا۔ امی مجھے بار بار شادی کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ ان حالات میں شادی کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں، کیونکہ کوئی بھی لڑکی غربت میں خوشی سے گزارا کرنے پر تیار نہیں ہوگی اور پھر ڈھیروں مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ماضی کی الجھنوں میں گھرا ہوا تھا کہ امی نے میرے سامنے چائے کا کپ لا کر رکھ دیا اور کہا کہ کیا بات ہے ارسلان بیٹا، تم اتنے پریشان نظر کیوں آ رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم نے کھانا بھی بہت بے دھیانی میں کھایا ہے۔ میں امی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ مجھے میری ماں اور باپ نے ہمیشہ یہی سبق دیا تھا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں، لیکن میں کبھی کسی کا برا نہیں کروں گا، کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ میرے ضمیر بار بار مجھے تانے دے رہا تھا کہ میں نے اس شخص کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے امی کی طرف دیکھ کر کہا کہ امی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور میں بس سونا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اب ایسا کریں، آپ بھی سو جائیں۔ امی بھی جا کر اپنے کمرے میں سو گئی اور میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگا اور جلدی مجھے نیند بھی آ گئی۔ صبح شاید 11 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے بے دھیانی میں اپنا فون اٹھایا اور جیسے ہی اسے آن کیا، مجھے ان نون نمبر سے کال آئی، لیکن میں سمجھ گیا کہ مجھے وہی سعودی عرب سے آنے والا شخص کال کر رہا ہے، یعنی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اپنا پرس ٹیکسی میں بھول گیا تھا۔ میں نے فوراً سے نمبر بند کر دیا۔ میں نے اٹھ کر امی سے ناشتہ بنوایا۔ ناشتہ کر کے میں مالک مکان کے پاس چلا گیا، اسے کرایہ دیے پچھلے مہینے کا بھی کچھ حساب کتاب رہتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ وہ شخص تو اچھی نوکری پر کام کر رہا ہے، دوبارہ بھی پیسے کما سکتا ہے، لیکن میرے حالات اس وقت قابل رحم ہیں۔
مجھ کو اس موقع پر انسانیت دکھا کر خود کو مشکلات میں گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے تینوں بہنوں کی طرف گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے امی سے کہا کہ امی تیار ہو جائیں، ہم بہنوں کی طرف چلتے ہیں۔ امی بھی یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی بہنوں کے لیے پھل فروٹ اور مٹھائی وغیرہ لے لی۔ امی خوش ہو کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے ارسلان بیٹا، کل سواریاں زیادہ لگ گئی ہیں؟ میں نے انہیں کہا، جی امی جی، بس ایئرپورٹ سے کچھ مسافر مل گئے تھے جنہوں نے مجھے کرائے کے علاوہ اچھی ٹپ دے دی تھی۔ بہن مجھے دیکھ کر کھل اٹھی کیونکہ وہ بھی میری منتظر رہتی تھی، لیکن میں جان بوجھ کر ان کی طرف کم جاتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے خالی ہاتھ جانے کی وجہ سے ان کے سسرال والے انہیں کوئی طعنہ دیں، یا پھر وہ خود یہ محسوس کریں کہ اگر ابو زندہ ہوتے تو شاید وہ زیادہ بہتر انداز سے ان کا خیال رکھتے۔ رات دیر سے ہم لوگ گھر واپس لوٹے تو میں نے آن لائن گاڑیوں کی قیمت پتہ کرنا شروع کر دی۔ مجھے اس پرس سے 20 لاکھ روپے ملے تھے اور میں چاہتا تھا میں اپنی ذاتی گاڑی لے کر ٹیکسی چلانے لگوں۔ 16-17 لاکھ میں اچھی حالت کی کافی گاڑی مل رہی تھی۔ میں نے ایک آلٹو پسند کر لی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر امی نے مجھ سے اس بارے میں کچھ پوچھا تو میں کہہ دوں گا کہ میرے ایک دوست نے مجھے یہ گاڑی لے کر دی ہے اور کہا ہے کہ میں اسے کرایہ نہ دوں بلکہ گاڑی چلا کر ہی گاڑی کی قیمت پوری کر دوں۔ اور پھر اگلے روز میں اپنی گاڑی لینے کا خواب پورا کر چکا تھا۔ میری امی نے جب اچانک میرے پاس نئی گاڑی دیکھی تو انہوں نے کچھ ایسے نظروں سے میری طرف دیکھا کہ میں اندر تک لرز کر رہ گیا۔ میں نے انہیں بڑے پیار سے کہا، امی یہ گاڑی میرے نہیں بلکہ میرے ایک خاص دوست نے مجھے لے کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں اس گاڑی سے ہی کما کر گاڑی کی قیمت پوری کر دوں، وہ مجھ سے روز کا کرایہ نہیں لے گا۔ امی یہ سن کر کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی، تمہارا ایسا کوئی دوست ہے جسے میں نہیں جانتی؟ تو میں نے انہیں اپنی طرف سے مطمئن کر دیا۔ میری نئی گاڑی کی وجہ سے اب مجھے شادیوں میں گاڑی کی بکنگ ملنے لگی تھی۔ میں دوسرے ڈرائیور سے کچھ کم کرایہ طے کرتا تھا۔ میرا ارادہ تھا میں کچھ پیسے جمع کر کے اس شخص سے رابطہ کر کے اس سے معذرت کر لوں اور مجھے امید تھی کہ وہ شخص میری مجبوری سمجھ کر مجھے معاف بھی کر دے گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں کن مشکل حالات کا مقابلہ کر رہا ہوگا۔ اس روز میں ایک شادی حال میں پہنچا تھا کہ کچھ خواتین کو لے کر جو اپنے قریبی رشتہ داروں کی شادی میں جا رہی تھیں، وہ اپنا کچھ ضروری سامان گاڑی میں بھول گئی تھیں۔ انہوں نے شادی حال میں جاتے ہی مجھے کال کی۔ میں جو شادی حال کے باہر موجود تھا وہ سامان دینے انہیں شادی حال کے اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھوں کے جیسے طوطے ہی اڑ گئے، کیونکہ میں نے دیکھا وہ انسان جس کا قیمتی پرس میری گاڑی میں رہ گیا تھا وہ اس شادی میں موجود تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی کی شادی ہے۔ میری کوشش تھی کہ میرے چہرے پر اس شخص کی نظر نہ پڑے، اس لیے میں جلدی باہر جانے لگا، لیکن اچانک سے دلہا والوں کی طرف سے ایک ہنگامہ سا پھوٹ پڑا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات پر ناراض ہوں۔ وہ شخص اب باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ میرے دل میں جیسے تجسس پیدا ہوا تو میں ایک طرف کھڑے ہو کر چھپ کر اس سارا منظر دیکھنے لگا۔ سارے مہمان حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ لڑکے کی ماں کا کہنا تھا کہ دلہن کے باپ نے وعدہ خلافی کی ہے، انہوں نے تو اپنی ڈیمانڈ شادی سے پہلے ہی بتا دی تھی۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کر رہا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ان کی فرمائش پوری نہیں کر پایا اور وہ وعدہ کر رہا تھا کہ 1 سال کے اندر وہ ان کی یہ فرمائش پوری کر دے گا۔ میں نے شادی حال پر نظر دوڑائی تو سبھی لوگ اس بات پر دکھ کا اظہار کر رہے تھے کہ بیچارہ ساری عمر پردیس میں گزار کر بھی اپنی بڑی بیٹی کی شادی اچھی طریقے سے نہیں کر پایا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کے سسرال والوں کی طرف سے ہنگامہ اتنا بڑا، وہ لوگ بارات واپس لے جانے کی بات کرنے لگے۔ اس موقع پر سب سے تکلیف دہ منظر جو میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس چھوٹی سی معصوم لڑکی نے جو دلہن بنی ہوئی کسی افسر سے کم نہیں لگ رہی تھی،
رونا شروع کر دیا اور بیٹی کی طرف دیکھ کر باپ نے اپنی پگڑی اتار کر لڑکے کی ماں کے قدموں میں بھی رکھ دی، لیکن وہ ظالم عورت پوری شادی حال کے سامنے اس کی عزت کا تماشا بناتے ہوئے اپنے بیٹے اور برات کو لے کر وہاں سے واپس لوٹ گئی۔ وہ شخص اب دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کے کچھ رشتہ دار تو اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو اس موقع پر بھی اسے باتیں سنانے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ سارے مہمان افسوس کرتے ہوئے اٹھ کر جانے لگے۔ لاکھوں روپے کی تیاریوں پر ایک دم سے ہی پانی پھر گیا۔ ایک عورت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ لڑکے کی ماں نے شادی کے موقع پر 30 لاکھ نقد کی ڈیمانڈ بھی رکھی ہے اور لڑکی کے باپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی یہ ڈیمانڈ ضرور پوری کرے گا، لیکن اب لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس صرف 10 لاکھ روپے ہیں اور 20 لاکھ وہ جلد از جلد انہیں دے دے گا۔ اس بات پر نکاح سے کچھ دیر پہلے ہنگامہ ہوا اور برات واپس چلی گئی۔ میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ 20 لاکھ روپے کسی اور کے پاس نہیں تھے بلکہ میرے پاس تھے، یعنی جو بھی اس لڑکی اور اس بد نصیب باپ کے ساتھ ہوا اس سب کا ذمہ دار میں تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص اپنا سینہ تھام کر ایک طرف گرنے لگا۔ اس کی بیوی بچے دھاڑے مار کر رونے لگی۔ شادی حال میں اس وقت کچھ گنے چنے ہی مہمان تھے۔ عورتیں بتا رہی تھی کہ اس انسان کے اپنے بھائی اور بہنیں بھی شادی چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ وہ لوگ بھی اس سے کسی بات پر ناراض تھے۔ میں فوراً بھاگ کر آگے بڑھا۔ مجھے اس وقت یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اگر اس انسان نے مجھے پہچان لیا کہ میں وہی ٹیکسی ڈرائیور ہوں تو میری خود کی پوزیشن کس قدر خراب ہو سکتی ہے۔ میں نے فوراً اسے سہارا دیا اور اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف لے بھاگا۔ جو خواتین میرے ساتھ شادی پر پہنچی تھی انہوں نے بھی مجھے ہدایت کی تھی کہ پہلے میں ان کی جان بچانے کی کوشش کروں، وہ لوگ خود ہی گھر چلے جائیں گی۔ میرے ساتھ اس انسان کا 15 سال کا بیٹا اور اس کی بیوی موجود تھی۔ میں قریبی ہاسپٹل پہنچا اور انہیں ایڈمٹ کروا دیا اور ان کو شدید ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میرے پاس اس وقت بھی 2 لاکھ کے قریب رقم موجود تھی۔ وہ عورت بہت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر فون کر کے پیسوں کا انتظام کرنے کی کوشش کرنے لگی، تو میں نے انہیں کہا کہ آنٹی آپ فی الحال پریشان مت ہوں، میں ضروری انتظامات سنبھال لوں گا۔ وہ عورت بے یقینی کے عالم میں میری طرف دیکھی جا رہی تھی۔ میں فوراً ہاسپٹل کے باہر موجود ATM پر پہنچا اور 2 لاکھ روپے نکال کر لے آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے التجا کر رہا تھا کہ یا اللہ اس شخص کی جان بخش دینا، ورنہ ساری عمر کے لیے میں 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا مجرم بن جاؤں گا۔ کئی گھنٹے کے علاج معالجے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا اب مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ چھوٹا لڑکا جو اپنے باپ کی وجہ سے شدید پریشان تھا وہ بھاگ کر مجھے تک پہنچا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ مجھے کوئی مسیحا یا فرشتہ سمجھ رہے تھے، لیکن میں اپنی حقیقت سے شرمندہ تھا۔ آج اس معصوم لڑکی کی شادی ٹوٹنے کا ذمہ دار بھی میں تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسی خاندان کو وہ پیسے پکڑا کر وہاں سے چپکے سے نکل جاؤں، لیکن نہ جانے کیوں ایسا نہیں کر سکا۔ حارث کی بیوی کا نام نجمہ تھا اور وہ بہت سیدھی سادی سی عورت تھی۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ حارث کے بھائی ہاسپٹل میں نہیں، اس کے رشتہ دار سمجھ رہے تھے کہ بارات واپس جانے کا ذمہ دار وہ خود ہے اور وہ لڑکی کی بارات واپس جانے کو اپنے پورے خاندان کی بے عزتی قرار دے رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اتنا زیادہ شرمندہ تھا، میری نظروں میں بار بار اس خوبصورت سی معصوم لڑکی کا سراپا ابھرتا تھا جو اتنی ذلت کا شکار ہوئی تھی۔ کاش میں خود غرض نہ بنتا۔ میں ابھی سوچ میں تھا کہ حارث ہوش میں آ کر مجھ کو پہچان لے میرا کیا حشر ہوگا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اسے ساری صورتحال کا سامنا کروں گا اور اس سے معافی مانگوں گا، کیونکہ ان سب کی زندگی میں ہونے والی اس تباہی کا ذمہ دار میں ہوں۔ 3 دن بعد جا کر حارث کی طبیعت سنبھلی۔ تیسرے روز ہی اس کی بیٹی شمیلہ بھی ہاسپٹل آ گئی تھی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹیوں کو ہاسپٹل آنے سے روکا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ باپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر بیٹیاں بھی اپنا حوصلہ کھو بیٹھیں اور حارث خود بھی ایک بار پھر سے اپنی ہمت ہار بیٹھے۔
میری نظر شمیلہ پر پڑی تو اس کی سرخ آنکھیں جو رونے کے سبب سوجی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں پر لگی خوبصورت مہندی میرے دل پر جیسے ان کا گہرا اثر ہوا۔ میں وہاں سے اب نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے دیکھ کر حارث کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے۔ میں نے امی کو بتایا تھا کہ میرے ایک جاننے والے ہاسپٹل میں داخل ہیں، تو امی بار بار اصرار کر رہی تھی کہ وہ بھی ان سے ملنا چاہتی ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ بیٹی کی بارات واپس جانے کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اس روز میں گھر کھانا کھانے گیا تو امی اصرار کرنے لگی، وہ میرے ساتھ ہاسپٹل جانا چاہتی ہے۔ میری نظر میں شمیلہ کا سراپا ابھرا اور میرے دل میں ایک انہونی سی خواہش نے جنم لیا۔ میں امی کو اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جب ہاسپٹل میں نے اپنی ماں کا تعارف نجمہ سے کرایا تو میری امی اور نجمہ ایک دوسرے کو کچھ دیر تو غور سے دیکھتی رہی اور پھر ایک دوسرے سے لپٹ گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امی اور نجمہ آپس میں کزن نکلیں گی اور امی کی نجمہ سے بہت زیادہ محبت اور دوستی رہی ہوگی۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کسی چور کو سزا ہونے والی ہو اور وہ مسلسل اس امید میں ہو کہ وہ آخری وقت پر بچ جائے گا۔ امی نجمہ آنٹی کے ساتھ حارث سے ملنے گئی اور میں کاریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ جیسے ہی میں واپس مڑا، اچانک میری ٹکر کسی لڑکی کے ساتھ ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی میں نے اس کو اچانک پکڑ لیا۔ وہ شمیلہ تھی۔ اس کے سر سے اس کی کالی چادر اتری تو میں جیسے ہی دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے شمیلہ جیسی خوبصورت لڑکی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ اس وقت امی مجھے بلانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جب انہوں نے مجھے اور شمیلہ کو ایک دوسرے کے سامنے یوں دیکھا تو انہوں نے نرمی سے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں یکدم یوں چونک گیا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ شمیلہ شرمندہ سی ہو کر اندر چلی گئی اور میں اور امی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ امی مجھے کہنے لگی کہ حارث بھائی تمہیں بلا رہے ہیں اور نجمہ بتا رہی ہے کہ تم اب تک ایک بار بھی ان سے نہیں ملے، ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے بتا سکتے ہو۔ امی کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر لے گئی تو حارث میری طرف دیکھ کر چونک پڑا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اپنی بیوی اور میری امی کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ نجمہ آنٹی مجھ کو بتانے لگی کہ میں پہلے دن سے اب تک مسلسل ہاسپٹل میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں اور اس کے علاج معالجے کا سارا خرچ بھی میں نے ہی اٹھایا ہے۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی بیماری اور تکلیف کے اثرات دیکھ کر میں ایک بار پھر سے شرمندہ ہو گیا اور میں نے سوچا کہ سب کے سامنے ہی اس سے معافی مانگ لوں، لیکن اس نے نظروں ہی نظروں میں میری طرف اشارہ کیا اور میں خاموش بیٹھا رہ گیا۔ آج ان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ امی کے اصرار پر وہ لوگ گاؤں جانے کی بجائے ہمارے گھر چلنے پر رضامند ہو گئے۔ میں پہلے شمیلہ اور امی اور اس کے چھوٹے بھائی کو گھر چھوڑ کر آیا اور پھر حارث اور اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر گھر پہنچا۔ امی نجمہ خالہ کا گھر دکھا رہی تھی۔ میں اور حارث کمرے میں اکیلے تھے۔ میں نے موقع غنیمت دیکھ کر اس سے معافی مانگ لی اور کہا کہ جس وقت وہ اپنا پرس میری گاڑی میں چھوڑ کر اترا تو میرے حالات اس قدر خراب تھے کہ چاہنے کے باوجود بھی میرے دل میں لالچ آ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس غلطی کا انجام اتنا بھیانک بھی ہو سکتا ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ صرف میری وجہ سے اس کی بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی ہے تو اس روز سے ہی میں بہت زیادہ شرمندہ اور پچھتا رہا ہوں کہ کاش مجھ سے غلطی نہ ہوتی۔ حارث گہری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ ارسلان بیٹا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم نے یہ سب کس مجبوری کے تحت کیا، لیکن ویسے میری بیٹی کی شادی کے لیے سمجھو ایک آخری شرط تھی جو میں نے ان لوگوں کی پوری کرنی تھی۔ باقی سب کچھ انتظام کر کے میں سعودی عرب سے پہنچ چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ لوگ اتنے کم ظرف نکلیں گے۔ میں نے اپنے دوستوں سے قرض لے کر یہ پیسے جمع کیے تھے اور سوچا تھا کہ شادی کے بعد مسلسل کام کر کے یہ پیسے انہیں واپس لوٹا دوں گا،
میں بار بار تمہارے نمبر پر فون کرتا رہا مگر تم نے فون بند رکھا۔ میں نے تو تمہیں بھی کہا تھا کہ اگر تمہیں میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتانا، میں تمہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گا، لیکن تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں سمجھ سکتا تھا وہ ایک باپ تھا اور اس وقت اس کے دل میں کیا حالت ہو رہی تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی ٹوٹنے کا ذمہ دار اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اب وہ میری امی کی وجہ سے مجھے کچھ کہہ بھی نہیں رہا تھا۔ ابھی میں اسے کچھ کہنے والا تھا کہ دروازہ کھل کر امی اور نجمہ آنٹی کمرے میں داخل ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ نجمہ آنٹی بڑی محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور امی کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ تھی۔ امی نے مجھے کہا کہ بیٹا جاؤ بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان لاؤ، شمیلہ بیٹا کچن میں انتظار کر رہی ہے اور اس سے سامان کا پوچھتے ہوئے جانا۔ شمیلہ کہہ رہی ہے کہ کھانا آج وہ بنائے گی۔ امی کے لہجے میں جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ضرور ہوئی۔ میں نے جان بوجھ کر شمیلہ کے بھائی رحمان کو کہا کہ وہ اپنی بہن سے سامان کی لسٹ مجھے لا دے اور اس بچے کو بھی میں اپنے ساتھ لے کر بازار پہنچ گیا۔ ابھی میں گوشت وغیرہ اور دوسرے سامان لے ہی رہا تھا کہ مجھے امی کا فون آیا۔ انہوں نے کہا اپنے ساتھ مٹھائی بھی لیتے ہوئے آنا۔ پوچھتا رہ گیا کہ کس خوشی میں، لیکن امی فون بند کر کے چلی گئی۔ میں نے رحمان کو سامان دے کر کچن میں بھیجا اور مٹھائی لے کر جب امی کے پاس کمرے میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ امی نے نجمہ آنٹی اور حارث سے میرے اور شمیلہ کے رشتے کی بات کر لی ہے اور ان لوگوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں جانتا تھا کہ حارث نے نجمہ کو یا اپنے بچوں کو یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور میں ہی ہوں جس نے 20 لاکھ روپے کی رقم ان لوگوں سے چھپا لی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر میں خاموش رہ گیا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ حارث خود بھی شمیلہ کی شادی کے لیے بہت پریشان ہے۔ جیسے ہی امی اور نجمہ آنٹی کمرے سے باہر گئی تو میں نے حارث سے پوچھا انکل کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میری وجہ سے پوری خاندان کے سامنے آپ کا اور شمیلہ کا تماشا بنا۔ میں ساری عمر کبھی نظر اٹھا کر آپ کا یا شمیلہ کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے ارسلان شاید یہی نصیب میں لکھا تھا، کیونکہ اگر اس روز تم وہ پیسے مجھے واپس کر دیتے تو میں ساری عمر نہ جان پاتا کہ وہ لوگ کس قدر لالچی ہیں۔ وہ شاید میری بیٹی ساری عمر ہی مجھ سے یہ بات چھپاتی رہتی اور یا پھر ہمیشہ ان لوگوں کی وجہ سے کسی نہ کسی مشکل کا شکار رہتی۔ اچھا ہی ہوا کہ شادی سے پہلے ہی میں ان کی حقیقت جان گیا۔ میں نے شمیلہ کے جہیز کے لیے ہر ایک چیز ان کی پسند اور ڈیمانڈ کے مطابق بنائی تھی اور ساتھ ہی گاڑی خریدنے کے لیے 30 لاکھ روپے دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ جہیز شادی سے کئی روز پہلے ہی ان کے گھر پہنچایا جا چکا تھا، مگر پھر بھی ان لوگوں نے بھری محفل میں میرا اور میری بیٹی کا تماشا بنایا اور بارات کو واپس سے لے گئے، حالانکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال کے اندر میں گاڑی کے لیے بھی انہیں 20 لاکھ مزید دے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں چپ کروانا چاہا تو انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ اس روز تم مجھے پہچان کر بھی میری مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، مطلب تمہارا ضمیر تمہیں اس بات پر ملامت کر رہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ میں نے ساری عمر اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کیا تھا، لیکن اس وقت کسی نے بھی میرا ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تم مجھے بر وقت ہاسپٹل نہ پہنچاتے تو شاید اس روز میرے بچے بھی یتیم ہو جاتے، کیونکہ نجمہ کو تو کچھ بھی معلوم ہی نہیں اور رحمان ابھی بھی بہت چھوٹا ہے۔ شمیلہ نے تعلیم تو حاصل کی ہے لیکن ابھی وہ ذہنی طور پر بچی ہے اور کرن تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ میں ان کی صورتحال سمجھ سکتا تھا، کیونکہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا تو میں کم و بیش ایسے ہی حالات سے گزر رہا تھا۔ رشتہ داروں نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے جس طرح زمین کھینچتی تو وہ تو اچھے وقتوں میں امی کے لیے گئے پلاٹ تھے، جن کی وجہ سے میں بہنوں کی مناسب عمر میں اور صحیح ٹائم پر شادی ہو گئی، ورنہ آج وہ بھی میرے ساتھ انہی مشکلات کا شکار ہو رہی ہوتی۔ حارث انکل نے مجھے کہا کہ وہ کبھی کسی سے ذکر نہیں کریں گے
کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، میں تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کی بیٹی کی دنیاوی اسائشات نہیں دے سکتا، کیونکہ نہ تو میرا ذاتی گھر ہے اور نہ ہی میں کچھ، اور میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور امی کا پیٹ بھر رہا ہوں۔ کبھی کل کو وہ اپنے اس جلد بازی کے فیصلے پر پچھتائیں تو وہ میری بات سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ بیٹا، گھر بنانا مشکل نہیں، گھر بسانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم اور تمہاری امی میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھو گے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ سعودی عرب بھی لے جا سکتا ہوں، چند سال میں ہی تم بھی اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ چند روز بعد ہی میری سمیلہ سے شادی ہو گئی اور 2 ماہ بعد حارث انکل کے ساتھ مل کر میں خود بھی سعودی عرب چلا گیا۔ ہر سال 2 ماہ کے لیے میں پاکستان چلا جاتا ہوں اور مجھے یہاں پر چوتھا سال ہے، اور اگلے سال انشاءاللہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ ان 4 سالوں میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے اور اب میں اپنے ذاتی کاروبار کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ شمیلہ ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی۔ اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹیوں کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ رشتے ناطے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور بے شک انسان نہیں جانتا کہ ہر چیز میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔